اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالے، اچھے اخلاق اچھے کردار سے اپنے آپ کو آراستہ کرے، جو اخلاقی برائیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے، اور ہمارے اوپر آخری امت ہونے کی حیثیت سے جو دعوتی ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بہترین امت بنایا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر خیر کو پھیلانے کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب دین کی اشاعت کا کام، دین کی تبلیغ کا کام، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام وہ ہمارے کاندھوں پر ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اسی اصلاح معاشرہ کے لیے، اور ہماری خوبی اور کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اس اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ کوشش کرے کہ اگر سماج میں کوئی برائی ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کرے، اچھی باتوں کی تعلیم دے۔ ہم جس قدر خیر کو پھیلائیں گے، اچھی باتوں کا تذکرہ کریں گے، اس کے بہتر اثرات مرتب ہوں گے۔ اور یہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی خرابی ہے، کوئی برائی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، کہ اگر ہم کہیں کوئی برائی دیکھ رہے ہیں تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اندر ایسا اتحاد ہونا چاہیے، ہمارے اندر ایسا اتفاق ہونا چاہیے کہ ہم سماج کی برائیوں کو بزور قوت اپنے ہاتھ کی طاقت سے اس کو روک سکیں۔ لیکن اگر ایسی طاقت نہیں ہے اور ہمارے اندر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر ہم اس کو زبان سے کہیں کہ بھائی یہ چیز بری ہے، اس سے تم بچو۔ یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ تو ہر شخص کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ جہاں بھی کوئی برائی دیکھے تو ضرور اس کو ٹوکے۔ یہ جب تک روک ٹوک نہیں ہوگی ہمارا سماج بہتر نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم کہیں برائی کو دیکھ رہے ہیں اور اسے نظر انداز کر رہے ہیں، کہیں کوئی گناہ کا کام ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم اس سے منع نہیں کر رہے ہیں تو اس سے اور برائیاں پھیلیں گی، ہمارے سماج میں گندگیاں مزید پھیلیں گی۔ تو اس لیے کہتے ہیں ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو سدھارے، اور جب کہیں کوئی برائی دیکھے، کوئی گناہ کا کام دیکھے اس پر روک ٹوک کرے۔ یہ تو ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا درجہ بتلایا کہ اگر کوئی زبان سے روک نہیں سکے تو کم سے کم اپنے دل میں اس کو برا سمجھے، اپنے دل میں اس کو برا سمجھے۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، لیکن آج یہ آخری درجہ بھی ہم سے ختم ہو رہا ہے۔ تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم خود اس گناہ میں مبتلا ہیں اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، تو یہ آخری درجہ بھی کہتے ہیں ہم سے کہتے ہیں ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کی کہتے ہیں انتہائی کمزوری کی بات ہے۔ تو اپنے ایمان کا جائزہ اور محاسبہ لینے کی بھی ضرورت ہے، محاسبہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سی برائیاں ہیں، شادی بیاہ میں فضول خرچیاں ہیں، سود وغیرہ کا رواج ہے، وہیں ایک بڑی برائی جس سے ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے وہ برائی نشہ خوری کی ہے۔ ہمارے نئی نسل وہ نشے کی لت میں مبتلا ہو رہی ہے اور گھر کا گھر اس سے تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ اس پر روک لگانے کی بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے اس گاؤں میں بھی نوجوان طبقہ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس نشے کی لپیٹ میں آ کر اپنے کہتے ہیں مستقبل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ان کا دین بھی برباد ہو رہا ہے، ان کی آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ تو اس پر روک لگانے کی ضرورت ہے، اور کہتے ہیں اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی تو ہر گھر اس کا شکار ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنے پڑوسی کی بھی فکر کرنی پڑے گی کہ ہماری پڑوس میں بھی، ہمارے سماج میں بھی یہ برائیاں نہ ہوں۔ تو نشے پر روک لگانے کے لیے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ نشہ برائیوں کی جڑ ہے اور اس کو حدیث پاک میں ام الخبائث کہا گیا ہے۔ نشے کی وجہ سے آدمی جہاں اپنی صحت برباد کرتا ہے،
اور اس کے دل، گردہ، جگر اور اس کی ساری توانائیاں برباد ہوتی ہیں، اس کے عقل میں فطور آ جاتا ہے اور اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، وہیں وہ اپنے خاندان کے لیے بھی ننگ و عار کا، ذلت کا سبب بنتا ہے۔ سماج اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارا فساد جنم لیتا ہے۔ چھینا چھپٹی، چوری، ڈکیتی پر نشہ کا عادی آدمی مجبور ہو جاتا ہے اپنے نشہ کی لت کو پورا کرنے کے لیے۔ تو نشہ جو ہے یہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ روزانہ اخبارات میں نشے کی وجہ سے جو جرائم ہوتے ہیں، گناہ کے کام ہوتے ہیں، وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی نشے کی وجہ سے کبھی آدمی کہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو تو قتل کر دیتا ہے، اگر اسے پیسے نہیں ملتے، بیوی پیسے نہیں دیتی ہے تو اس کے قتل کے در پہ ہو جاتا ہے، ماں باپ کو قتل کر دیتا ہے، چوری ڈکیتی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ نشہ برائیوں کی جڑ ہے۔ اپنے سماج کو اسے پاک کیجیے اور اپنے اولاد کی فکر کیجیے کہ کہتے ہیں آپ کے اولاد کیسی صحبتوں میں ہے، کیسے اس کے دوست ہیں۔ اپنے اولاد کی کہتے ہیں فکر کرنی ضروری ہے، ان کو بری عادتوں سے بچانا ضروری ہے۔ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہر والدین کو کہتے ہیں بیدار مغز ہونا چاہیے اور ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کی فکر کرے۔ آپ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر کہتے ہیں کرنی چاہیے، اور اس نعمت کی قدر اس سے پوچھئے جس کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم کر رکھا ہے۔ تو جس کو اولاد اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی بہتر تعلیم کی، تربیت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور بہتر تعلیم اور تربیت کے لیے سلسلے میں دو چار باتوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو اپنے بچوں کو سچ بولنے کا عادی بنائیں، نمازوں کا پابند بنائیں۔ سچ بولنا بچہ اسی وقت سیکھے گا جب ماں باپ بھی اس کے سامنے سچ بولیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں خود جھوٹ بولیں گے تو آپ کا بچہ سچا نہیں ہو سکتا۔ اگر بچوں کو سچ بولنے کی عادت پڑ گئی تو بہت سی برائیوں سے وہ بچ جائیں گے۔ اسی طرح سے ان کے اندر نماز کی پابندی پیدا کیجیے۔ نماز بہت سی گناہوں سے، برائیوں سے روکتی ہے، اور نماز کی وجہ سے آدمی کے اندر طہارت، پاکیزگی کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور مسجد میں کے ماحول میں رہ کر بہت ساری خوبیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو نماز کا پابند اپنے بچوں کو بنائیے، اور یہ بچے اسی وقت نماز کے پابند بنیں گے جب اس کے والدین بھی نماز کی پابندی کریں گے۔ تو اگر آپ بچوں کی صحیح تعلیم اور ان کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو نمازوں کا پابند بنائیے۔ ان سے ان کی زندگیوں میں انقلاب اور تبدیلی پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تیسری چیز